آپ جو چائے پیتے ہیں اور جسے حکومت نے کم کرنے کا مشورہ بھی دے دیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ امپورٹ ہوتی ہے۔ حکومت کو اس کی قیمت اپنے زر مبادلہ کے ذخائر سے ادا کرنا پڑتی ہے۔ پھر گاڑی میں ڈلوانے کا پیٹرول ہو یا آپ کے کھانے میں ڈالا جانے والا کوکنگ آئل، پاکستان ان سب درآمدات کی ادائیگی ڈالرز میں کرتا ہے۔ تو یہ ڈالرز حکومت کے پاس آئیں گے کہاں سے؟ ویسے بھی آپ تو چائے دکاندار سے خرید رہے ہیں، وہ امپورٹر سے، اور امپورٹر پیسہ ادا کر رہا ہے فورن کمپنی کو۔ تو پھر حکومت کے زر مبادلہ کے ذخائر پر اثر کیوں پڑتا ہے؟ پاکستان میں دو قسم کی درآمدات ہیں، ایک تو حکومتی درآمدات اور دوسری پرائیویٹ سیکٹر کی درآمدات۔ حکومت اپنے اداروں کے توسط سے گندم، چینی، خام تیل، ایسی کچھ اور ضروری بنیادی اشیاء درآمد کرتی ہے۔ ان کی ادائیگی اسٹیٹ بینک کے ذریعے ڈالرز میں ہوتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی درآمدات اس سے الگ ہیں، ان میں مشینری، خام مال، گاڑیاں اور چائے وغیرہ شامل ہے۔ پرائیویٹ امپورٹرز اپنے مال کی ادائیگی کے لیے پاکستان میں اپنے بینک کے ذریعے سیلر کو ڈالرز میں ادائیگی کرتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں ڈالر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر سے ادا کیے جاتے ہیں، کیونکہ عام شہری کے بینک میں بھی موجود ڈالرز اس پورے ذخائر میں پاکستان کے مجموعی ذخائر میں گنے جاتے ہیں۔ اب یہ ذخائر آتے کہاں سے ہیں؟ پاکستان کو عام طور پر زر مبادلہ ملنے کے چار بڑے ذریعے ہیں۔ ملک سے باہر کام کرنے والے پاکستانیوں کی طرف سے پاکستان بھیجی جانے والی رقوم یعنی ریمیٹنسز، ملک میں آنے والی بیرونی سرمایہ کاری، پاکستان کی برآمدات کے نتیجے میں ملنے والی رقوم، اور قرضے اور امداد۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کم ترین سطح پر ہے، اور برآمدات بڑھانے کے لیے حکومتوں کی کوششیں بظاہر بارآور ثابت ہوتی نظر نہیں آتی۔ قرضوں کے لیے بھی پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں، جبکہ صرف ریمیٹنسز ہی ایسے ہیں جو بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان چونکہ ایک درآمدی معیشت ہے، اس کے لیے زیادہ ڈالر اپنے پاس رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اسی لیے گرتے ہوئے ذخائر پریشانی کا سبب ہیں، کیونکہ جب اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہوگی تو پھر ضروری اشیاء بھی کیسے خریدی جائیں گی؟